بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہدیٰ اسکول جماعت آپ کی ششم 6 کلاس ہے، کیمپس آپ کا وائن ہے، وائس سیکشن، مضمون آپ کا اردو ہے، کتاب آسان اردو چھٹی جماعت کے لیے۔ آخری سبق میں ہم نے انمول درخت کی بلند خوانی کی تھی اور اس کا ابتدائی حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کو سمجھ لیا تھا۔ اس کا خلاصہ ایک بار میں بتاتا چلوں کہ اس میں ہوا یہ تھا کہ ایک تاجر بادشاہ کے پاس آیا تھا اور اس نے ایک ایسے درخت کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع دی تھی کہ جس کے پھل کو اگر کوئی کھا لے تو وہ اس کو موت کبھی نہیں آئے گی، وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا، ہمیشہ جوان رہے گا۔ تو بادشاہ نے اسی درخت کی تلاش کے لیے اپنا ایک وزیر بھیجا تھا، اور وزیر جو ہے وہ ہندوستان کے علاقے میں جگہ جگہ گلی گلی اور بستی بستی گھومتا رہا، لیکن اس کو اس طرح کا کوئی درخت نہیں ملا اور یہ سارا واقعہ جھوٹ معلوم ہو رہا تھا۔ یہاں تک ہم اس کی بلند خوانی کر چکے تھے۔ آج ہم حصہ دوم اسی انمول درخت جو آپ کا مضمون ہے اس کا حصہ دوم پڑھیں گے۔ تو کتاب کا صفحہ نمبر 20 نکال لیجئے۔ صفحہ نمبر 19 سے ہم نے ابتدا کی تھی، اب ہم 20 کے آخری پیراگراف میں چل رہے ہیں کہ تھک ہار کے وہ بیٹھ گئے تھے۔ اس کے آگے سے پڑھیں گے۔ ایک دن راستے میں ایک مقام پر اسے ایک درویش ملا۔ درویش کہتے ہیں وہ شخص جو دنیاوی معاملات چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کے لیے نکل جائے، جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر اس پر سوار ہو جائے، اس پر غالب آ جائے، ایسے شخص کو درویش کہا جاتا ہے۔ اس نے وزیر کی حالت دیکھی تو ہم دردانہ لہجے میں پوچھا، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بظاہر اچھے لباس پہنا ہو، سب کچھ کیا ہوا ہو، لیکن جب وہ پریشان حال ہوتا ہے یا تھک کے بیٹھتا ہے تو اس کے چہرے سے اس کی تھکاوٹ ظاہر ہوتی ہے۔ تو بظاہر وزیر کی بھی یہی کیفیت تھی جو اس بزرگ نے درویش نے دیکھ کے پہچان لی تھی، اس لیے اس نے محبت والے لہجے میں اور ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، اے مسافر، تو کون ہے اور کس غم میں مبتلا ہے؟ اتنا مایوس اور دل شکستہ کیوں ہے؟ مایوس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کو طلب کرنے کی امید کھو دے، مایوس۔ اور دل شکستہ مطلب یہ کہ دل ٹوٹ جانا اور دل کا ہار جانا۔ کیا کسی نے تیرے دل آزاری کی ہے، مطلب دل کو تکلیف پہنچائی ہے، یا کسی راہزن نے تجھے لوٹا ہے؟ تو یا کسی راہزن نے تجھے لوٹا ہے۔ راہزن کا مطلب یہ ڈاکو جو راستے میں ڈکیتی کرتے ہیں ان کو راہزن کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب بندہ کسی کا سامان لوٹ لے گا تو دوسرا شخص پریشان ہی ہوگا۔ تو یہ جتنے بھی احتمالات تھے اس شخص کو دیکھ کے ہو سکتے تھے، اس بزرگ نے جو ہے وہ وزیر سے پوچھ لیے۔ اگلے صفحے پہ دیکھیے گا، حضرت مجھے اس وقت آپ کی مہربانی اور رحم و کرم کی ضرورت ہے۔ جب کوئی بھی کسی کو تسلی دینا آتا ہے تو وہ پہلے ہی کہتا ہے شخص کہ کوئی تو ہے نہیں، یہ جو تسلی دینے والا ہو سکتا ہے یہی میری مدد کر دے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ ضرور میری مدد کر سکتے ہیں اور رحم و کرم مجھ پہ کریں، آپ میری رہنمائی فرمائیں اور مجھے ناکامی اور شرمساری سے بچا لیں۔ ناکامی اور شرمساری کیسی کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ جب تک تمہیں یہ کام نہ مل جائے، یہ کام پورا نہ ہو جائے اور درخت نہ مل جائے تب تک واپس نہ آنا۔ تو اگر یہ اس حالت میں جاتا ہے تو مطلب یہ کہ بادشاہ کا جو حکم تھا اس کو پورا کیے بغیر جاتا ہے، تو اس میں اس کی ناکامی اور شرمساری ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو اپنی شرم محسوس ہو رہی تھی اور یہ چاہتا تھا کہ ہر قیمت پہ یہ کام پورا کر کے جائے۔ درویش نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، شفقت مطلب نرمی اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تو اپنا مسئلہ بیان کر۔ میں اپنے ملک کا ایک وزیر ہوں، یہ یہاں سے وزیر اپنی کہانی بتا رہا ہے، وزیر ہوں۔ اس کو کھانے والا بادشاہ سلامت کو پتہ چلا تھا کہ ہندوستان میں ایک ایسا درخت موجود ہے جس کے پھل میں آب حیات کی تاثیر ہے۔ آب حیات میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس پانی کو کہا جاتا ہے کہ جس کو کوئی پی لے تو کبھی بیمار نہ ہو، اس کو کبھی موت نہ آئے۔ جیسا ایک فرضی تصور ہے، اصل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کو کھانے والا بوڑھا ہوتا ہے اور نہ ہی مرتا ہے۔ بادشاہ نے مجھے اس درخت کی تلاش میں بھیجا تھا۔ میں نے ہندوستان کا چپا چپا چھان مارا۔ چپا چپا مطلب ہر حصہ، مطلب ہر گلی، ہر علاقہ، ہر بستی
اور کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی میں نے ہندوستان کی جہاں میں نہ گیا ہوں، میں نے ہر جگہ کو تلاش کیا۔ چپا چپا کا مطلب یہ کہ ہر حصہ، شہروں، قصبوں، شہر تو آپ کو پتہ ہے جیسے کراچی ایک شہر ہے بڑے حصے کا نام، قصبوں شہر کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں، جیسے اورنگی ایک علاقہ ہے، ناظم آباد ایک علاقہ ہے، تو یہ ان کو چھوٹے علاقوں کو وہ قصبے کہا جاتا ہے۔ قصبوں کے علاوہ میں نے دشوار گزار پہاڑوں، خطرناک جنگلوں اور جزیروں تک میں اس درخت کو تلاش کیا۔ جنگلوں جہاں پہ درخت ہوتے ہیں، اور جزیروں اس حصے کو کہا جاتا ہے خشکی کے جس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے، اور اس حصے تک پہنچنے کے لیے ہمیں کشتی یا سمندری جہاز کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کوئی سراغ نہ ملا، یعنی کچھ بھی اس بارے میں علم نہ ہو سکا۔ میرے اتنے برسوں کی تگ و دو مطلب محنت اور جد و جہد کا مطلب ہے کوشش بیکار گئی۔ وزیر نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اس کی بات سن کر درویش یعنی وہ بزرگ بے ساختہ ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا افسوس کہ تو نے عقل سے کام نہ لیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کو خاص قسم کی ذہانت اور سمجھداری عطا فرماتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو گہرائی سے دیکھتے ہیں اور اس کی باریک بینی سے دیکھ کے اس کا نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں، جبکہ عام لوگ جو ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں چھوڑتے، جو اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرتے، تو ان کے اندر اس طرح کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ جیسے آپ مثال سے یوں سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دور اندیش بنایا تھا کہ وہ کسی معاملے میں مبتلا ہوتے تو پہلے سے ہی اس کا نتیجہ جانتے تھے کہ اس کو کرنے سے کیا نتیجہ اخذ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ کامیاب ہوئے اور آپ نے کبھی پریشانی کا اور ناکامی کا سامنا نہیں کیا۔ تو یہی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نیک بندوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ اب یہ وزیر اگرچہ اس نے دنیاوی اعتبار سے ہر چیز دیکھی تھی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ سے اس درجے کا اس کا تعلق نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکا، جبکہ یہ درویش اگرچہ بظاہر غریب ہوگا اور پسماندہ ہوگا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا، فوراً ہی وہ سمجھ گیا اس کی کیفیت کو، اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ آگے دیکھیں، افسوس کہ تو نے عقل سے کام نہ لیا اور محض ایک درخت کی تلاش میں برسوں مارا پھرتا رہا۔ وزیر بولا حضرت میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ بھلے آدمی مطلب اچھے آدمی جیسے کہا جاتا ہے نا کہ یار آپ اچھے انسان ہیں، اور یہ کہ آپ بہت نیک انسان ہیں، تو سلیس اردو میں اس طرح سے کہا جاتا ہے بھلے آدمی، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بھلے آدمی۔ وہ درخت اصل میں علم کا درخت ہے، درویش نے جواب دیا۔ یعنی وہ جو اس نے کہا تھا کہ جس کو حاصل کر لے اس سے کبھی موت نہیں آتی، کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، تو درویش نے کہا وہ کوئی درخت نہیں، وہ در حقیقت وہ علم کا نام ہے، جو علم کی صفت ہے، در حقیقت یہ وہ مراد ہے اس سے۔ اب اس کی وضاحت آگے خود دیں گے۔ لیکن تو نے اس کے بجائے ایک عام درخت کو تلاش کرتا رہا۔ علم ہی ایسی شے ہے جسے ہزاروں نام دیے جا سکتے ہیں، کہیں اس کا نام درخت ہے تو کہیں یہ سورج کہلاتا ہے، کبھی اس کا نام سمندر ہو جاتا ہے اور کبھی بادل یا پہاڑ۔ یعنی مختلف علاقوں میں یا مختلف موقعوں پر علم کا نام مختلف ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا یہ علم کا سورج ہے، مطلب علم جس کے پاس عالی ہوتا ہے اس کو سورج سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس سمندر جیسا علم ہے، یعنی کہ سمندر سے تشبیہ دی جاتی ہے، سمندر کا پانی کتنا زیادہ ہوتا ہے، اس طرح ان کے پاس علم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی درخت سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ کیونکہ درخت جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اس کا ہر جز، تو اس طرح علم کا ہر جز بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح بادل یا پہاڑ، بادل جو ہے بارش برساتا ہے اور پہاڑ جو ہے مختلف معدنیات کا منبع ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں علم کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ لیکن حضرت وہ کبھی نہ بوڑھا ہونے اور نہ کبھی نہ مرنے والی صفت، یہ وزیر نے سوال کیا کہ یہ بھی تو تھا اس کے اندر کہ علم والا تو وہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے بظاہر، اور یہ کہ وہ کمزور بھی ہو جاتا ہے، تو اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی عالم نہ بوڑھا ہوتا نہ بیمار ہوتا۔ تو انہوں نے سوال کیا۔ وزیر نے حیرت سے پوچھا۔ درویش نے مسکراتے ہوئے کہا علم کی ہزاروں صفات ہیں، سنو علم کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اس کے ظاہری الفاظ اور دوسرے اس کے معانی۔ اب دیکھیں اس کی وضاحت دے رہے ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جو ہم جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید پڑھتے ہیں، ایک تو اس کے ظاہری الفاظ ہیں اور اس کے اندر ایک معنی بھی ہوتے ہیں جو ہم تفسیر وغیرہ میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہمارے سامنے جو کتاب کھلی ہوئی ہے تو اس کے ایک ظاہری الفاظ ہیں، لیکن
ان الفاظ سے ایک خاص کہانی کو بتانا مقصد ہے، تو وہ اس کے باطنی معنی اور اس کے اندرونی معنی ہیں۔ ظاہری الفاظ تو ایسے ہیں جیسے پھل کا چھلکا ہے، اور معنی اس پھل کا گودا ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی چیز آپ دیکھیں گے، اس کے ظاہر کو نہ دیکھیں، اس کے اندر تہ کو دیکھیں، اس کے اندر تک مقصد کو سمجھیں، تب آپ اس کی حقیقت کو پہچانیں گے۔ ورنہ ظاہر کو دیکھ کے بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اندر سے بھی اچھی نہ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اندر سے اچھی ہو۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ظاہر سے اچھی ہوتی ہے، دیکھنے میں پھل اچھا لگ رہا ہے، لیکن اندر سے جو ہے وہ کڑوا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کریلا لے آئے، تو دیکھنے میں پھل اتنا کوئی برا معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب اس کو کھایا جائے تو اندر سے ایک دم کڑوا۔ اور اسی طرح ناریل کو دیکھیں تو اوپر سے دیکھنے میں جب اس کا ہری جائے نکال دی جاتی ہے، وہ براؤن سا رہ جاتا ہے، تو دیکھنے میں تھوڑا سا گندا سا لگتا ہے، مٹیالہ سا، لیکن یہ کہ جب اس کو پکایا جائے، اس کو کھایا جائے تو اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح آلو مٹی سے نکلتا ہے، لیکن جب اس کو کھایا جاتا ہے تو وہ مزیدار لگتا ہے۔ تو اصل چیز اس کا گودا ہوتا ہے۔ تو اب وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ تجھے چھلکے سے کیا غرض ہے، تو گودا کھا، یعنی اصل مقصد تو تمہیں مل گیا کہ اس کا جواب علم ہے۔ اب تمہیں اس کی کیا، اس بات میں کیا وہ ہے، دقت ہے کہ تم اس کی گہرائی میں چلے ہو، اور یہی سمجھا رہے ہیں کہ نام کو چھوڑ اور اس کی خوبی کو دیکھ، تاکہ اس خوبی سے تیری رہنمائی ہو۔ ہر شے کی تاثیر کا تعلق اس کے نام سے نہیں، اس کے اندرونی خوبی سے ہوتا ہے۔ جیسا اب مثال سے سمجھا، شکرکندی کو ہم اس کے ظاہری شکل کی وجہ سے شکرکندی کا نام نہیں دیتے، بلکہ اس کے اندر موجود مٹھاس کے سبب اسے شکرکندی کہتے ہیں۔ شکرکندی آلو کی طرح کا ایک پھل ہوتا ہے جس کو سردیوں میں عام طور پہ بیچا جاتا ہے، یہ ٹھیلے والے بیچتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ پکاتے ہیں آگ میں، تو یہ بہت کالا سا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے کالے پن کو دیکھ کے اور اس کے ظاہری پن کو دیکھ کے کوئی اس کو شکرکندی نہیں کہتا، جبکہ اس کے اندر کا جو مادہ ہوتا ہے اس کو کھانے سے پتہ چلتا ہے یہ میٹھا ہے، تو اس وجہ سے اس کو شکرکندی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مثال سے سمجھا۔ تو یہاں پہ بھی علم جو ہے اس کے باطنی معنی کی وجہ سے اس کو ایسا درخت کہا جاتا ہے کہ جس کو علم حاصل کرنے والا نہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے، نہ کبھی بیمار ہوتا ہے، نہ اسے کبھی موت آتی ہے۔ اب اس کو بھی آگے سمجھا رہے ہیں مثال سے۔ وزیر درویش کی بات کا قائل ہو گیا کہ واقعی علم ہی وہ انمول درخت ہے جس کا پھل کھانے والا بوڑھا ہوتا ہے اور نہ ہی مرتا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اس نے مطلوبہ درخت تلاش کر لیا تھا۔ اس نے درویش کا شکریہ ادا کیا اور بولا۔ اب دیکھیے ایک بات یہاں پہ سمجھ لیں کہ علم حاصل کرنے والا نہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے، نہ کبھی بیمار ہوتا ہے، نہ کبھی اسے موت آتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا بالکل واضح ہے، اگر آپ تھوڑا سا ذہن لگائیں گے، وہ یہ کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ لا محالہ دوسرے کو بھی سکھاتا ہے۔ جب وہ دوسرے کو سکھاتا ہے تو اب وہ اس کی جو تعلیمات ہیں وہ زندہ ہو گئی۔ اب اس نے دوسرے کو سکھایا، دوسرے نے تیسرے کو سکھایا، تیسرے نے چوتھے کو سکھایا، یہ سلسلہ چلتا رہا، تو بھلے سے وہ شخص دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا علم باقی رہا، تو علم کی صورت میں وہ شخص بھی باقی رہا۔ اب اس کو مثال سے یوں سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ سکھایا، مختلف عبادتیں سکھائی۔ آپ تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کی جو تعلیمات تھیں، آپ کی جو سنتیں تھیں، وہ ساری کی ساری آج بھی زندہ ہیں، اور ہم اسی پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں۔ تو یہی ہے علم کا نام، کہ علم، جو شخص علم دیتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے لیکن اس کا علم باقی رہتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی مراد ہے کہ اگرچہ کوئی شخص دنیا سے چلا جائے لیکن اس کا جو علم ہے وہ باقی رہتا ہے، اس لیے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ اپنا نام دنیا میں چھوڑ جائیں۔ آگے دیکھیے، حضرت آپ نے میری برسوں سالوں کی بیکاری کو چند لمحوں میں کارآمد اور کامیاب بنا دیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ بزرگ کے پاس 2-4 منٹ یا 10 منٹ آدھا گھنٹہ رکے ہوں گے تو انہوں نے اس کے مسئلے کا جواب دے دیا۔ واقعی آپ نے درست کہا ہے کہ مجھے جس درخت کی تلاش تھی وہ علم ہی کا درخت ہے، اور یہ صرف ہندوستان میں نہیں دنیا کے ہر حصے میں جگہ جگہ موجود ہے۔ یعنی علم صرف ہندوستان میں ہونا ضروری نہیں، بلکہ یہ کہ سعودیہ میں بھی ہے، خاص طور پر پاکستان میں ہے، علم کے دینی علم کا مرکز ہے پاکستان، اسی طرح مصر میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں علم کے جو ہے وہ منبع و ذخائر موجود ہیں۔ وزیر ہنسی خوشی اپنے ملک روانہ ہوا، وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو علم کے درخت کے بارے میں بتایا اور سمجھایا، تو بادشاہ بھی درویش کی بات کا قائل ہو گیا۔ تو یہ ہو گیا ہمارے سامنے مضمون، اس کی ہم نے اچھی طرح سے ریڈنگ کر لی، الفاظ میں نے اس کے سمجھ لیے۔
इंशाल्लाह अल्फाज माने जो है मैं एक चार्ट में आप लोगों को करवा भी दूंगा अगले सबक में। अभी जो आपका काम है वो उसका टाइटल पेज बनाएंगे अनमोल दरख्त का, और उसमें साथ साथ आप लोग एक सफ़ा अच्छे से खुशखती करेंगे साफ़ साफ़ करके। अगर किसी ने साफ़ नहीं लिखी होगी तो उसको दोबारा लिखाया जाएगा, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह आगे की मश्क की तरफ आएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।